یہی نفرت تھی جس نے دروازہ سیدہ کو جلایا۔ تاریخ کہتی ہے بی بی دروازے کے پیچھے کھڑی ہیں اور کہہ رہی ہیں لوگوں تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو کہنے والا ملعون کہتا ہے فاطمہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ بی بی نے جب یہ جملہ سنا تو ایک عجیب بات کہی۔ میں دیکھیں ایک جملہ آپ کو کہہ رہا ہوں، سادات بھی ہیں، عاشقان سیدہ بھی ہیں، اب رونے کا دل چاہے تو اب رو لیجئے گا، وگرنہ کبھی بعد میں یاد کر کے ضرور روئیے گا۔ بے کسی کا عالم، زہرا نے عالم بے کسی میں ایک جملہ کہا دروازے کے پیچھے سے۔ کبھی کبھی بے کسی زبان پہ عجیب جملے لاتی ہے جس سے دل خون ہو جاتا ہے۔ وہ بے کسی اسی حالت کو کہتے ہیں جب کوئی ناصر نہ ہو، مددگار نہ ہو، طرفدار نہ ہو، حمایت کرنے والا نہ ہو۔ جیسے ایک بہن ٹیلے پہ کھڑی تھی، بھیا کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا، بے کسی نے زینب سے ایک جملہ کہلایا، او پسر سعد میرا ماجایا سبا ہو رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ اسے عالم بے کسی کہتے ہیں جب قاتل سے فریاد پہ انسان مجبور ہو جائے۔ زہرا نے بھی دروازے کے پیچھے سے ایک جملہ کہا، کیا ارادہ ہے کہ گھر جلا دیں گے؟ تو شہزادی نے ایک جملہ کہا، سن لیجئے گا کیا کہا؟ کہا کیا تم اس گھر کو بھی آگ لگا دو گے جس میں رسول کے دو چھوٹے چھوٹے شہزادے ہیں حسن و حسین؟ مجھے نہیں پتا اس ماں نے یہ جواب کیسے سنا۔ کہنے والے نے کہا وَإِن كَانَ فاطمہ آج حسن و حسین بھی جلتے ہیں تو جل جائیں، ہم گھر کو آگ لگا دیں۔ اور صرف کہا نہیں گیا، اسی کے ساتھ فاطمہ کا دروازہ جلنے لگا۔ روایت کہتی ہے جلتے ہوئے دروازے سے باہر کی طرف جب شعلے بلند ہونے لگے تو بی بی نے دروازے کو گرنے سے بچانے کے لیے گھر کے اندر سے دروازے کو اپنے ہاتھوں سے سہارا دے دیا۔ جب کچھ دیر تک یہ جلتا ہوا دروازہ نہ گر پایا تو ایک شقی نے آگے بڑھ کے ٹھوکر ماری، یہ جلتا ہوا دروازہ زہرا کے شکم پہ گرا، پسلیاں ٹوٹ گئی، شکم میں محسن شہید ہو گیا، زہرا گری۔ روایت کہتی ہے زہرا کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا۔ اسی دروازے کو عبور کر کے ظالم فاطمہ کے گھر میں داخل ہو گئے۔ روایت بتاتی ہے کہ اس سے بڑا درد ایک خاتون کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ جائے، شکم میں بچے کو مار دیا جائے۔ فاطمہ بے ہوش ہو گئیں، مگر اب جب ہوش آیا تو ایک ایسا منظر فاطمہ کی نظروں کے سامنے تھا جس کی دردناکی کے سامنے زہرا اپنی پسلیوں کا درد بھی بھول گئی، اپنے بچے کی شہادت کا درد بھی بھول گئی۔ کیا دیکھا؟ علی کی گردن میں رسی کا پھندا ہے، لوگ شیر کبریا کو کشا کشا لے جا رہے ہیں۔ زہرا اٹھی، ایک ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ رکھا، دوسرے ہاتھ سے علی کا بندے کمر پکڑ لیا، کہا لوگوں علی کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بال کھول دوں گی۔ خلو ابوالحسن، علی کو چھوڑ دو، شہزادی کائنات سر کے بال میں کھول دوں گی۔ اتنا بی بی نے کہا تھا کہ مسجد الرسول کی دیواریں بنیادوں سے بلند ہونے لگی، سروں پہ اٹھی ہوئی دیواروں کو دیکھا، ظالموں نے علی کو چھوڑ دیا۔ میں کہوں گا بی بی آج سر کے بال کھولے نہیں ہیں، بس کہا ہے پردے کے لیے مسجد کی دیواریں بلند ہو گئیں۔ بی بی ذرا کل کربلا میں آئیے، آپ کی زینب بھی بیردہ ہے، ام کلثوم بھی بیردہ ہے۔ عزادارو، ایام عزائے سیدہ کا پرسہ مولا کی بارگاہ میں ضرور دیجئے گا، اس علی کی بارگاہ میں جس نے اپنی زوجہ کے ساتھ یہ مظالم ہوتے دیکھے، مگر مصلحت الہی کا تقاضا تھا۔ علی خاموش، اسی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کی وجہ سے روایتیں بتاتی ہیں یا تو 75 دن یا زیادہ سے زیادہ 95 دن زہرا بعد رسول زندہ رہی۔ ایک دن وہ آیا کہ دونوں شہزادے حسن و حسین اپنے اماموں کو پھینکے ہوئے دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے اور امیر المومنین مسجد میں تھے۔ آ کے آواز دی بابا ہم یتیم ہو گئے۔ علی نے جیسے ہی زہرا کی شہادت کی خبر سنی، پتہ ہے آپ کو علی پہ کیسا اثر ہوا؟ روایتیں بتاتی ہے شیر کبریا زہرا کی شہادت کی خبر سن کر غش کھا کے مسجد کے فرش پہ گر گئے۔ علی جیسا سورما
جس کی شہادت کی خبر سن کے فرش مسجد پہ گر جائے. راز کیا ہے اس کا پتا ہے آپ کو؟ علی مولا کل شہر کبریا. اتنا صدمہ کیوں ہوا کہ غش کھا کے گر جائے؟ علی کو اتنا صدمہ اس لیے ہوا کہ جس شہر میں فاطمہ کے علاوہ کوئی علی کا مونس و غمخوار نہ ہو، اس شہر میں زہرا بھی چلی جائے تو علی کی یہ حالت نہ ہو تو کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ یہ وہی شہر ہے جس کے لیے ایک دن زہرا نے علی سے پوچھا تھا، یا علی میں نے سنا ہے کہ اب مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے. کتنے اکیلے تھے علی اس شہر میں. تو شیر کبریا نے سر جھکا کے کہا تھا، بنت رسول بات اگر اتنی ہی ہوتی تو کوئی شکایت نہ تھی. اب تو حالت یہ ہے میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے. اجرکم اللہ. جب رات کا وقت آیا، زہرا کی وصیت تھی علی رات میں غسل دینا، رات میں کفن دینا، رات میں مجھے دفن کرنا. یا علی زہرا کو غسل دے رہے تھے. چاہنے والا صحابی دروازے کے باہر کھڑا تھا، کہتا ہے اسی اسنا میں نے علی کو چیخ مار کے روتے سنا. چیخ علی نے ایسی ماری کہ کہتا ہے زندگی بھر ساتھ رہا تھا، بڑے بڑے زخم علی کو لگے تھے مگر اس طرح کبھی تڑپ کے نہیں روئے تھے. جب غسل سے فارغ ہو کے آئے، میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، شیر کبریا آج کیا ہوا کہ اس طرح چیخ مار کے روئے؟ کہا چاہنے والے نہ پوچھ. کہا نہیں مولا بتائیے. کہا اچھا سننا چاہتے ہو تو سنو. جب میں زہرا کو غسل دے رہا تھا تو میرا ہاتھ جب زہرا کے پہلو پہ آیا تو میں نے دیکھا پسلیاں ٹوٹی ہے. ارے مجھے صدمہ یہ ہوا، اتنے دن گزر گئے، زہرا نے مجھ سے کبھی نہیں کہا علی میری پسلیاں ٹوٹی ہے. جس بی بی نے اپنے شوہر سے نہ بتایا ہو وہ اپنے بابا سے کیسے کہے گی؟ یہی وجہ ہے جب زہرا کو علی غسل دفن کر رہے تھے، دو ہاتھ قبر سے بلند ہوئے. علی نے ہاتھوں کو پہچان کے کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ. یا رسول اللہ علی کو معاف کر دینا، جو امانت آپ نے صحیح سالم میرے حوالے کی تھی اب واپس دے رہا ہوں، مگر پسلیاں ٹوٹی ہیں، بدن پہ زخموں کے نشان ہیں. یا رسول اللہ زہرا سے آپ ہی پوچھنا آپ کے بعد امت نے زہرا کے ساتھ کیسے مظالم کی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و السر المستودع